الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام. اللہ جل جلالہ من والے نے اس دنیا کو بنایا تنے تنہا، اس میں ان کا کوئی شریک نہیں، اور جیسے بنانے میں کوئی شریک نہیں ایسے اللہ تعالی نے اس دنیا کو توڑنے پھوڑنے کا ارادہ فرما لیا، اور اس میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ تعالی نے اس کی خبر کسی کو نہیں کی کہ کب میں یہ دنیا توڑ پھوڑ دوں گا۔ جب حدیث جبریل میں ہم پڑھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چند سوالات کیے تاکہ امت کو بھی تعلیم ہو جائے، امت بھی اس کو سیکھ لے۔ تو مل ایمان، ایمان کیا ہے، مل اسلام، اسلام کیا ہے، مل احسان، احسان کیا ہے۔ اس کے بعد پوچھا کہ ساعت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سوال کرنے والا اور جواب دینے والا اس میں دونوں برابر ہیں، کچھ نہیں پتا۔ ایسے اچانک آئے گی کہ کوئی آدمی اپنے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اچانک قیامت کا زلزلہ ظاہر ہو جائے گا۔ اور جیسے اس کائنات کے توڑنے پھوڑنے کا، ختم کرنے کا ارادہ اللہ نے کیا ہے اور اس میں کسی کو شریک نہیں کیا کہ بتاتے کب آئے گی، ایسے ہی ہم انسانوں کی موت کا اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے اور کسی کو نہیں بتایا کہ کب آئے گی۔ حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمہ اللہ، ہمارے شیخ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، فرمایا کرتے تھے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضوری تھے۔ حضوری ان بزرگوں کو کہا جاتا ہے جن کو کثرت سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت تھی، بہت محبت تھی، اس وجہ سے مدینہ منورہ سے نکلتے نہیں تھے، بہت محبت تھی، اس خیال سے کہ کہیں مدینہ منورہ سے نکلا اور وہیں موت آ گئی تو کیا ہوگا۔ یہ چاہت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں، پڑوس میں میری قبر بنے۔ پریشان رہتے تھے۔ ایک دن جب زیارت ہوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی محبت کی وجہ سے مدینہ منورہ چھوڑ نہیں پاتا، عمرہ بھی رہ جاتا ہے، حج بھی رہ جاتا ہے، حج سے فارغ ہو چکے ہیں، فرض ادا ہو چکا ہے،
لیکن جو بار بار ایک تڑپ ہوتی ہے عمرہ کرنے کی تو وہ نہیں کر پاتا. تب اگر آپ یہ بتا دیں کہ موت کب آئے گی تو کم از کم میں عمرہ تو کر سکوں گا, حج تو کر سکوں گا, مدینہ منورہ سے باہر تو نکلوں گا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا 5. صبح اٹھے تو فوراً خیال آیا 5 تو پتہ چل گیا, پر یہ 5 دن ہیں, 5 مہینے ہیں, 5 سال ہیں, سمجھ میں نہیں آیا. بہت غور کیا تو پھر امام رویا, تعبیر الرویا کے امام حضرت امام محمد بن سیرین کے پاس بھیجا کہ دیکھو میرا تذکرہ نہیں کرنا, بس یہ کہنا کہ کسی نے یہ خواب دیکھا ہے, اس کی کیا تعبیر ہے. امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کس نے دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے منع کرنے سے بتانے سے منع کیا گیا ہے, بتا نہیں سکتے. کہنے لگے اگر تمہیں نام بتانے سے منع کیا گیا ہے تو میں تعبیر بھی نہیں بتاتا. یہ پہنچ گئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ امام صاحب, امام محمد بن سیرین کہتے ہیں جب تک نام نہیں بتاؤ گے جب تک میں تعبیر نہیں بتاؤں گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سے لوگ کتابوں کو دیکھ کر اور سنی سنائی باتوں سے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. خواب کی تعبیر کسبی فن نہیں ہے, یہ وہبی فن ہے, اللہ جس کو عطا فرماتے. اور صرف یہی نہیں بلکہ خواب کی تعبیر زمانے کے اعتبار سے مختلف ہو جاتی ہے. کتاب میں تو لکھا ہوا ہے, اس میں تھوڑی لکھا ہوا ہے کس زمانے کا. شخص آدمیوں کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے. آدمی آتا ہے امام محمد بن سیرین کے پاس کہ امام صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہوئی ہے. اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں, کہتے ہیں بھائی تمہیں بہت مبارک, تمہیں بہت مبارک. ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے امام صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہوئی. اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں, کہتے ہیں تم نے کہاں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا میں نے دیکھا کہ وہ میرے گھر میں تشریف لائے. فرمایا فوراً اپنا گھر خالی کر دو, فوراً. وہ کہنے لگا کیوں؟ کہنے بھائی تعبیر ماننی ہے اگر تو مانو, فوراً خالی کر. اس بیچارے نے جا کر فوراً خالی کیا گھر, اور گھر کی چھت بیٹھ گئی. اب ساتھیوں نے پوچھا امام صاحب وہ جو آدمی آیا تھا اس کو آپ نے کہا بہت مبارک ہو, اور اس کو کہا گھر خالی کر دو. کہنے لگے وہ جو آدمی آیا تھا اس کے چہرے سے, ہولیے سے, اس کی تمام شکل و شباہت سے وہ نیک آدمی لگ رہا تھا, تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, بہت مبارک. اور یہ جو آدمی آیا تھا یہ تو کہیں سے دینداری نہیں تھی اس کے اندر, لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. تو مجھے اللہ نے دل میں خیال ڈالا کہ کس جگہ ہوئی ہے. اس نے کہا گھر میں ہوئی ہے. تو میں اور پکا ہو گیا کہ جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اب وہ گھر تمہارے رہنے کے قابل نہیں, خالی کر دو. تو یہ خواب کی تعبیر پوچھنا نہیں چاہیے ہر ایک سے. یہ خواب دیکھا ہے, منع کرتے ہیں, جو کچھ کہہ دے گا اس کا اثر پڑ جائے گا, نہیں کرتے. پہلی بات تو کہ اب ہمیں خواب آتے کہاں ہے, اب تو ہمیں پیٹ کی خرابی سے عجیب عجیب چیزیں نظر آتی ہیں. سیدھا سیدھا بھائی یہ جو ہے نا احلام ہے, احلام. ایک تو ہوتا ہے احتلام جس میں آدمی ناپاک ہو جاتا ہے, ایک احلام بیکار خواب, اسے کوئی مطلب نہیں. ہمارے ایک دوست تھے یہاں جمشید روڈ میں رہتے تھے, اور اس زمانے میں حضرت قاری ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ زندہ تھے. یہ امام تھے الحمرہ مسجد جمشید روڈ کے, بڑے زبردست محبت تھے, ایسی تعبیر دیتے تھے, اور تھے بڑے بزرگ. حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب ملنے جاتے تو مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پلاتے تھے. بڑے بزرگ آدمی تھے, پتلے جملے سے بالکل.
उनका एक मुरीद थे, वो हमारे दोस्त थे। कहने लगे मैंने एक ख्वाब देखा, छत पर बैठा हूं किनारे पर और पेशाब कर रहा हूं। इत्मीनान से पेशाब से फारिग हुआ तो ख्याल आया कि ये पेशाब किया तो गिरा कहाँ। और जो गौर किया तो देखा अरे वो तो कुरान पाक की सफात पड़े हुए, उनके ऊपर मेरा नापाक पेशाब जाकर गिर गया। आंख खुली, बहुत परेशान, ये क्या हो गया, कौन सा ऐसा गुनाह मुझसे हो गया कि अल्लाह पाक ने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया। दौड़े हुए गए पीर साहब बस और कारी इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बड़ा अजीब ख्वाब देखा है। क्या देखा? ये ख्वाब देखा। कहले अच्छा, बड़ा मुबारक ख्वाब है। कहले हजरत मैं तो बहुत परेशान हूँ। कहले बहुत मुबारक ख्वाब है, तुम्हारे जितने बेटे होंगे सब हाफिज होंगे। और मैंने अपनी आंखों से देखा, 4 बेटे, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, चारों हाफिज। तो ताबीर का फन ऐसा है, अफराद बदल जाते हैं, ताबीर बदल जाती, मौसम बदल जाए। एक साहब ने ख्वाब देखा कि मैं आग के पास बैठा हूं। कहा भाई बहुत तुम्हारा ख्वाब है, ठीक है। दूसरे ने देखा, कहा मैंने देखा कि मैं आग के पास बैठा हूं। कहा अपनी हरकतें सही कर लो, अल्लाह ताला तुमसे नाराज है। तो शाकिर थे, वो कहने लगे मान साहब उसको आपने बताया मुबारक हो। कहा उसने जो ख्वाब देखा था वो सर्दी में देखा था, तो उसमें आग का देखना अच्छा है, और इसने गर्मी में देखा, इसका मतलब यह है कि अल्लाह इससे नाराज है, जहन्नम की आग दिखा रहे हैं इसको। बहरहाल इमाम साहब, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने कहा अगर वो नहीं बताते तो जाओ मेरा नाम बता दो। नाम बता दिया कि जी ये ख्वाब इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने देखा। तो हज़रत मौलाना साहब रहमतुल्लाह फरमाने लगे कि इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन ने ये कहा कि ये ख्वाब कोई और देख भी नहीं सकता। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह का जवाब दे, ये कोई और देख भी नहीं सकता। कहा ताबीर बता दें। कहा जो 5 है, ना 5 दिन है, ना 5 महीने, ना 5 साल है, ये तो वो 5 बातें हैं जिनके मुतालिक अल्लाह पाक ने कुरान में बता दिया कि किसी को नहीं पता। जिसकी आखिरी बात क्या है? मौत कहाँ आएगी कुछ नहीं पता, कब आएगी, कल क्या करोगे नहीं पता, बारिश कब बरसेगी नहीं पता। तो होता क्या है, लोग बेचारे, हाँ माँ के रहम में क्या है नहीं पता, लोग बेचारे अल्लाह पर ईमान पूरा नहीं, कमजोर ईमान। मेरे छोटे भाई का पैगाम आया कि किसी साहब ने मुझे एसएमएस किया है ना, व्हाट्सएप किया है, और उन्होंने कहा है कि कुरान में तो गलत लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि किसी को पता नहीं है कि कब बारिश होगी, हमें तो पता चल जाता है कब बारिश होगी, कहाँ बारिश होगी। वो जो ऐलान करने वाले ऐलान करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैंने उसे ये कही कि ऐसे आदमी से ताल्लुक खत्म करो, ये इस काबिल नहीं है कि तुम इससे ताल्लुक बरकरार रखो। जो आदमी कुरान करीम के मुतालिक ऐसी बात करे, वो इस काबिल नहीं है कि वो हमारे जैसे लोगों के साथ राबता रखे। और दूसरी बात ये समझो, ये ये जो लोग ऐलान करते हैं कि फला वक्त में बारिश होगी, तो ये इनके अंदाजे होते हैं। किसी ने आज तक ये बताया है कि 4:25 में बारिश होगी? अंदाजा है कि वो बादल बन रहे हैं, वो बादल जब यहाँ तक पहुंचेंगे तो पानी का प्रेशर, हवा का प्रेशर यहाँ पर कम है तो वहां पर आके बन जाएंगे। कहते हैं जी कराची में बारिश हो गई, बिल्कुल सही हुआ। अरे कराची में गडाप में हमारे यहाँ बारिश हुई, तुम्हारे तो हुई नहीं है, तो कहते कराची में बारिश होगी। हमारे हजरत मौलाना साहब रहमतुल्लाह फरमाने लगे कि मैं एक दफा ये बहादुराबाद चौरंगी की तरफ गया, तो मैंने देखा कि सड़क के इस तरफ शफाबाद में बारिश नहीं हो रही है और बहादुराबाद में बारिश हो रही है। तो ये खबर, ये अंदाजे है, अटकल है, ये खबर थोड़ा ही है। न तो इलाके का पता कि कहां तक ये हद है जहां बारिश होगी, यहां से नहीं होगी, किसी को नहीं पता। और इसने बचकर इतने बड़े किसी को नहीं पता, अंदाजे लगा। कहते कि अब तो ये भी पता चल जाता है कि माँ के रहम में औलाद क्या है, तो कुरान में तो लिखा है, नहीं पता चलता बेटा है या बेटी है। तो भाई बात यह है, हम कहते हैं
کہ ماں کے رحم میں کیا ہے یہ پتہ نہیں چلتا، ایسے ہی جیسے کہ یہ سامنے ایک دیوار ہے اور میں کہتا ہوں تم کو پتہ نہیں چل سکتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، تو وہ آدمی کیا کرتا ہے، سیڑھی لگا کے اوپر سے دیکھتا ہے، مجھے پتہ چل گیا، کھڑکی کھول کے دیکھتے کہتے مجھے تو پتہ چل گیا۔ تو بھائی قرآن غلط نہیں ہوتا؟ جب آپ وہ جو کیا ہوتی ہیں الٹرا ساؤنڈ کی ریز ان سے اندر جھانک لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نا، ورنہ پہلے سے پتہ تھا وہ کیا ہے؟ اس لیے قرآن غلط نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات سنائی ہیں اسی کی طرف اشارہ کیا امام محمد ابن سیرین، کچھ پتہ نہیں موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو جب آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو تو یاد رکھو وہ 5 باتیں ایسی ہیں جو کسی کو نہیں معلوم۔ یہ ضرور ہے موت آئے گی، چھوٹا ہے بڑا ہے موت آئے گی، کالا ہے گورا ہے موت آئے گی، امیر ہے غریب ہے موت آئے گی، اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ جس وقت موت آئے گی اور وہ کیری آنکھوں والا کری صورت کا فرشتہ اپنے ساتھ ان فرشتوں کو جو عذاب کے فرشتے لے کر آئے گا، تو یقین کیجئے قسم کھا کر کہتا ہوں اس سے زیادہ افسوس کا وقت کوئی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے دنیا میں اپنی زندگی چیزوں میں لگا دی، اف ایسی حسرت، ایسا افسوس، توبہ توبہ۔ اور چونکہ آپ نے علماء سے کئی بار سنا ہوگا اس وقت خوشخبری مل گئی تو وہ قبر میں اور بڑھے گی اور حشر میں اور بڑھے گی اور جنت میں خوشخبری اور بڑھ جائے گی، اور جو اس وقت غلط خبر آ گئی کہ تم اچھے آدمی نہیں تھے تو اس کو حسرت اور افسوس، اور اتنا افسوس، اور قبر میں اور افسوس بڑھ جائے گا، حسرت بڑھ جائے گی، اور حشر میں وہ تو قرآن منظر کھینچتا ہے جب کسی کو افسوس ہوتا ہے، مایوسی ہوتی ہے، ایسے یہ دیکھو میری دانت کی طرف، ایک دانت میں یہ ہونٹ دبا لیتا ہے، اور زیادہ افسوس زیادہ مایوسی ہے تو وہ اپنے ہونٹوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، لوگ کہتے ہیں بھائی تمہارا خون نکل رہا ہے۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے اس کی حسرت اور اس کا افسوس ایسا ہوگا کہ یہ اپنی انگلی کو اپنے دانتوں میں رکھے گا، دانت دبائے گا، دانت دبائے گا، انگلی چبا جائے گا، اور کرتے کرتے کوہنی تک ہاتھ کھا جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، ثم خدا نہ خواستہ اگر دنیا سے اس حال میں چلے گئے، اوہ ہائے اللہ، یہ میں نے کہاں اپنے وقت کو ضائع کر دیا، اتنا بڑا محل بنایا تھا، میں نے کیوں ضائع کیا وقت، چھوٹا سا گھر بنا لیتا، اور جو میرے وقت بچتے میں اس کے لیے پیسہ کمانے میں، اس کو بنانے میں، اس وقت کو میں اے اللہ تیرے دین کے کاموں میں استعمال کر لیتا۔ یہ جو میں کھانے کے چکر میں تھا، یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں، ایسا کھاؤں، تو اگر کاش کہ میں اس وقت میں سادہ کھانا کھا لیتا جس کے لیے تھوڑا سا کمانا پڑتا اور باقی وقت میں تیری یاد میں لگا دیتا۔ وہ جو بزرگوں سے پوچھا، آپ حضرات تعلیم میں سنتے ہوں گے، حضرت شیخ علیہ السلام نے لکھا ہے کہ بھائی ستو خالی پھانک رہے ہو، کھانا کیوں نہیں کھا لیتے؟ کہا میں نے حساب لگایا ہے، ستو پھانکنے اس کے بجائے اگر میں روٹی کا لقمہ چباؤں تو اتنا وقت اس میں صرف ہوتا ہے کہ میں اتنی دیر میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہوں۔ اپنے وقت کو کس بری طرح ضائع کر، بہت سادے کپڑوں کے اندر گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اچھے سے اچھے کپڑے، اچھے سے اچھے کپڑے اور زیادہ سے زیادہ کپڑے اس کمانے کے چکر میں اپنے آپ کو دین سے دور کر دیا۔ میں نے کئی مرتبہ یہ قصہ سنایا۔ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے ہماری پہلی جماعت جو پیدل نکلی عرب میں، مصر میں گئے تو وہاں ہم ٹھہرے تکیہ ہندی میں، یعنی اس علاقے میں ہندوستان کے لوگ زیادہ رہتے ہو۔
लोगों से मुलाकातें कर रहे थे। एक साहब ने कहा मैं आपको लेकर चलता हूँ, बड़े बड़े ताजिर हैं। हम चले गए। हमने उनसे ज्यादा बात नहीं की। हमने उनसे कहा हम हिंदुस्तान से आए हैं, दीन की बात करना चाहते हैं, अगर आप अपने लोगों को जमा कर लें तो हम एक साथ बहुत से लोगों से बात कर लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा है कल आप हमारे पास आ जाइएगा, कल घर पर हम आपकी दावत है, हमारी आपकी हमारे यहाँ दावत है। पहुंच गए, मुफ्ती साहब फरमाने लगे ओ आलीशान कब्रिस्तान लगा हुआ, दस्तरखान लगा हुआ था, खूब अनवा अक़साम के खाने थे। और इसमें हमने बात शुरू की, और बात शुरू करके जब हमने मुतालबा किया कि इसके लिए हम चाहते हैं कि आप अपने वक्त को फारिग करें, तो वो कहने लगे देखो भाई, पैसे जितने चाहे ले लो, वक्त नहीं है हमारे पास। मुझसे कहने लगे मैंने मना कर दिया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमने आज आपकी दावत खाई है, कल आपको हमारी दावत खानी है। उनका ठीक है। अब जब ये लोग तकिया हिंदी में पहुंचे, यानी वो मेहमान सारे कि जी, तो कोई साथी आटा गूंद रहा था, कोई साथी और कुछ पका रहा था। इन्होंने बात शुरू की, बात करते करते जब इधर खाना तैयार हो गया, दस्तरखान लग गया। मुफ्ती साहब कहने लगे मैंने उनसे पूछा कल आप वाले दस्तरखान पर मैंने पूछा कुछ वक्त है, आपने कहा नहीं, अगर आप इस दस्तरखान पर आ जाए, एक रोटी एक सालन तो वक्त है। कहने लगे फिर क्या, फिर तो वक्त ही वक्त है। एक रोटी एक सालन कमाने में कितनी देर लगती है। ये अफसोस मौत के वक्त होगा, किस किस काम में जिंदगी गुजारनी। मैं एक मिसाल दिया करता हूं कि एक आदमी के पास एक मशीन है, उस मशीन से नोट छपते हैं, असली नोट। हाँ, असली नोट छपते। वो कहता है तुम्हें चाहिए, वो कहता है हाँ हाँ दे दीजिए। अच्छा, एक हफ्ते के लिए दे रहा हूं। अब ये जिसको एक हफ्ते के लिए नोट छापने की मशीन मिली है, वो क्या करेगा, सिर्फ नोट छापेगा। बेगम कहती है आइए खाना खा लीजिए, कहते खाना ही ले आओ, अभी नोट छापना है। कपड़े आपके गंदे हो गए, कोई बात नहीं, एक हफ्ते के बाद बदल लेंगे, अभी तो मुझे नोट छापना है। क्यों, इस वक्त जैसी तैसी गुजार लो, नोट जब छप कर मिल जाएंगे फिर बड़े मजे में गुजरेंगे। और तो अगर वो आदमी ये कह दे कि देखो ये मैं दे तो रहा हूं, तुम्हारे पर एहसान कर रहा हूं, लेकिन नोट छाप लो जितने छाप सकते हो, मैं किसी भी वक्त वापस ले लूंगा, तो क्या होगा, अब वो खाना भी नहीं खाएगा, वो कपड़े भी नहीं बदलेगा, वो बेगम बच्चों की तरफ निगाह उठा के भी नहीं देखेगा। ये नोट छापने की मशीन, ये जिसम अल्लाह ने हमें दी है। इस मुल्क में कौन सी करेंसी चलती है, रुपीज, रुपया चलता है। सऊदी अरब में क्या चलता है, रियाल चलता है। अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर चलता है। जब आप अमेरिका के लिए जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, रियाल लाओगे, रियाल, हमें तो रियाल, वहां तो रियाल ही चलेगा। जब आप इस मुल्क से, दुनिया के मुल्क से उस मुल्क में जो आखिरत का मुल्क है वहां मुंतकिल होंगे, तो वहां न रुपया, न रियाल, न डॉलर, वहां तो अमाल चलेंगे। अल्लाह मुझे बाग दे दे, तो अच्छा कितना बड़ा बाग चाहिए, अल्लाह 100 दरख्तों का तो बाग हो, तो क्या कहा जाएगा, लाओ 100, सुभान अल्लाह। करेंसी तो वहां ये है। अब सोचो हम कितना वक्त, मैं रोड पर चलने वाले की बात नहीं कर रहा हूं, जब हम कह रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं, हम जो बैठे हुए जो दीनदार हैं, हम कितना वक्त जाया करते हैं। छोटा मोटा नहीं, बहुत वक्त जाया करते। कभी हिसाब लगा के देखो, वो वक्त जो अल्लाह ने आखिरत की करेंसी तैयार करने के लिए दिया था, और ये भी बता दिया था कि ये जो करेंसी तैयार करने की मशीन है ना, हाँ, बोलते हो ये करेंसी है, आंखों से देखते हो ये करेंसी है, हाथों से पकड़ते हो ये करेंसी है, तो करेंसी तैयार करके लेके आना। और चूंकि अपनों की बात हो रही है, तो इससे एक कदम और आगे बढ़ करके कि हाँ अल्लाह, हम करेंसी तो लाए हैं, और जो करेंसी जब पेश की तो कहा ये करेंसी तो ठीक नहीं है, ये नमाज तो ठीक नहीं है, तुमने सही तरह से नहीं पढ़ी। इस तिलावत में तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं था, ये तिलावत कैसी हुई। और ये लोगों की मदद करना, ये तो तुमने इसलिए किया था कि लोग कहें कि मैं बड़ा सखी हूं, ये करेंसी काबिल कबूल नहीं है। पर दोस्तों, हम जो मस्जिदों के आबाद करने वाले हैं, हम जो खानकाहों के आने जाने वाले हैं, हम जो तबलीग के काम को करने वाले हैं, हम मदरसों के अंदर पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, इसको बार बार सोचें
جو کرنسی جو وقت ملا ہے اس میں اس مشین سے کرنسی تیار ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اور جو تیار ہو رہی ہے وہ واقعی صحیح کرنسی ہے یا خراب ہے. حدیث میں آتا ہے آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز سے قربت پیدا ہوتی ہے، پر وہ نماز کو صحیح نہیں پڑھتا، نماز کو صحیح طور سے نہیں پڑھتا، تو وہ اللہ سے قریب ہونے کے بجائے دور ہو جاتا ہے. فجر کی نماز پڑھی، تھوڑا سا دور ہو گئے. ظہر پڑھنے کے لیے آئے، اللہ سے تھوڑے سے اور دور ہو گئے. عصر پڑھنے آئے، اللہ سے تھوڑے سے اور دور ہو گئے. کیوں؟ نماز تو پڑھ رہے ہیں، صحیح طور سے نہیں پڑھ رہے. علماء سے تمام اعمال کو پوچھنا ہے، اس کا ظاہر کیسے، نماز کیسے پڑھتے. فرمایا 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، کبھی رکوع صحیح نہیں، کبھی سجدہ صحیح نہیں، ایک نماز قبول نہیں. کیوں؟ نماز کا ظاہر صحیح نہیں. اور فرمایا نماز پڑھتا ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے ایسے نماز پڑھنے والے. کس کی؟ نماز نہ پڑھنے نہیں، نماز پڑھنے والے کی. ایسے نماز پڑھنے والے کی ہلاکت ہے جو اپنے نماز سے غافل ہے. نمازی کیا ہوا؟ باہر کے حال کو علماء سے معلوم کر لیا، صحیح کر لیا، اندر کا حال بنانے کی فکر نہیں کی. یہ خانقاہوں میں، یہ اللہ والوں کی صحبت، دل کی رگڑائی، ایسی رگڑائی کہ دل سے ساری کثافتیں، ساری خرابیاں نکل جائیں. اور جب یہ خرابیاں نکلتی ہیں تو پھر اللہ کی شان، اللہ پاک کی تجلی سماتی ہے، اللہ پاک کی یاد سماتی ہے. وہ دل پھر اللہ کا ہو جاتا ہے. یوں کہیں ہمارے حضرت مولانا فلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عجیب کی تو بڑی بھاری سی آواز تھی، فرماتے تھے دل بدست آور کہ حج اکبر است. تم جو کہتے ہو کہ حج اکبر کرنے جا رہے ہیں، اگر دل تمہارا تمہارے ہاتھوں میں آ گیا تو گویا تمہیں حج اکبر مل گیا. حج اکبر کیا؟ اللہ کے گھر کی زیارت، اللہ کے گھر میں عبادت، بیت اللہ کو دیکھنا. حضرت مولانا مظہر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے بزرگ تھے، فرماتے تھے کعبہ دل کی حقیقت سے تو واقف ہی نہیں. یہ دل بھی تو کعبہ ہے. جیسے مشرکین نے کعبے میں لات منات ہول رکھے ہوئے تھے، ایسے ہم نے دل میں بہت سارے بت رکھے ہیں. مال کا بت ہے، منصب کا بت ہے، عہدے کا بت ہے، بیوی کا بت ہے، بچوں کا بت ہے. کعبے دل کی حقیقت سے تو واقف ہی نہیں، باندھ کر شیخ کہاں جامع احرام چلے. احرام پہن کر جو چلے ہو تو دل کو تو صحیح کر لو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہاں کا آنا نصیب فرمائے، رسمی نہ بنائے، اور اس سے صحیح استفادے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں رسمی نہیں کہ بس جانا ہے جی اتوار کا دن ہے چل، نہ نہ نہ، ہر دفعہ جب آئیں کچھ لے کر جائیں. اور پھر دوسری بات، سال کتنا، ہفتے میں کتنا ہوتا ہے؟ 7 دن نا، 6 دن اور 22 گھنٹے دنیا 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 دنیا، اور 2 گھنٹے اللہ آخرت، اللہ آخرت. بدل جائے گا دل؟ نہیں بدلے گا. اس لیے کہتے ہیں کسی اللہ والے سے کھوٹا باندھ لو، باندھ لو، اس کے ساتھ اپنے اوقات کو گزارو. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا اثر پڑتا ہے. ہمارے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے، میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے، فرمایا کہ حضرت تھانوی کے ہاں میں جاتا تھا، چھوٹا تھا رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹا تھا، میری 3 پہیے کی سائیکل تھی. اچھا وہ زمانہ ایسا تھا کہ یہ 3 پہیے کی سائیکل میں بڑے بڑے بچے بھی بہل جاتے تھے. اب تو بغیر موٹر سائیکل کے چھوٹا بچہ بھی نہیں بہلتا. تو کہتے میں وہ سائیکل چلا کر جاتا، اور جہاں لوگوں کی سائیکل کی پارکنگ کی جگہ تھی، لوگ چھوڑ کے رکھتے تھے میری جگہ کہ یہاں وہ بچہ آئے گا اپنی 3 پہیے والی سائیکل پارک کرے گا. ایک دن مجھ سے ایک بڑے عمر کے طالب علم نے کہا، سلیم تم جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جاتے ہو، ان کی باتیں تو بہت ثقیل، بہت بہت مشکل ہوتی ہیں، تو تم کو کیا سمجھ میں آتی ہوگی؟ تو حضرت فرمانے لگے، حضرت مولانا سلیم خان صاحب کہ جب اس نے یہ کہا تو میں واقعی سوچ میں پڑ گیا کہ باتیں تو بڑی مشکل ہوتی. ابھی میں اس سوچ میں تھا کہ وہ بڑا طالب علم کہتا ہے کہ دیکھو ہم جو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو اس لیے نہیں جاتے کہ ہماری معلومات بڑھے، ہم تو اللہ والوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارا دل بھی ان کے دل کی طرح ہو جائے. جب اللہ والوں کے پاس اپنے اوقات کو گزاریں گے، رنگ چڑھے گا، رنگ چڑھے گا، بالکل چڑھے گا. وقت ہو گیا ہے.
ورنہ ابھی ایک دو باتیں اور ذہن میں تھی، وہ انشاءاللہ پھر آئندہ کبھی کریں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے آنکھیں بند کر لیجیے، اپنی توجہ قلب کی طرف اور قلب کی توجہ اللہ کی طرف۔ تصور کیجیے کہ میرا دل اللہ کی رحمت کو، جو اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اس کو میرا دل چوس رہا ہے، اور دل سے گناہوں کی غالب ظلمت دور ہو رہی ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو قلب پر ایک، دل پر ایک نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے، دو کرتے ہیں دو نقطہ، تین کرتے ہیں تین نقطہ، اور ہوتے 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 پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی علامت یہ ہے کہ پھر نماز میں دل نہیں لگتا، جی نہیں چاہتا کہ ذکر تلاوت کیا جائے۔ تو یہ تصور کریں گے کہ اللہ کی رحمت بارش کی طرح ہمارے دل پر برس رہی ہے، اور ہمارا دل اس رحمت کو چوس رہا ہے، اس کی وجہ سے گناہوں کی ظلمت، اندھیری کالت دور ہو رہی ہے، میرا دل روشن چمکدار پاکیزہ نورانی بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے شکریہ میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ صرف خیال سے کریں گے، اس میں زبان نہیں ہلائیں گے، بس سوچ سے کریں گے کہ میرا دل اللہ اللہ اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے کرتے ہیں، اگر آپ خانقاہ میں ذرا زیادہ دیر کے لیے کرتے ہیں، حضرت مولانا غلامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھنٹے گھنٹے مراقبہ کرواتے ہیں، فائدہ ہے۔ آپ کے سسر سید ظفر صاحب جن کا ابھی انتقال ہوا حال میں، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میری اہلیہ نے میرے بچے کو بھیجا کہ جاؤ حضرت سے کہنا کہ گھر میں بے برکتی ہے، دعا کر دیں۔ تو حضرت مولانا غلامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اس نے بچے نے بتایا کہ اماں نے کہا ہے گھر میں بے برکتی ہے، دعا کر دیں، تو فرمایا کہ اپنی اماں سے کہنا مراقبے کا وقت بڑھا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم الله خير، السلام عليكم۔